فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معالی السبتین کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ 11واں پارٹ ہے۔ فصل نمبر 14 ہے اور اس فصل میں 21 مجالس ہیں۔ پیج نمبر 257 پہ پہلی مجلس ہے۔ ہیڈنگ ہے آمد شام۔ نفس المحموم کامل بہائی اور محدث فیض کاشانی کے مطابق جس دن اسیران آل محمد کا قافلہ شام پہنچا، اس دن پورا دمشق دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف عید کا سماں تھا، فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، ہر ایک نے قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ کامل بہائی کے مطابق دمشق کو سجانے میں 3 دن صرف ہوئے اور اسیران آل محمد 3 دن دروازہ شام پر داخلہ شام کے منتظر بیرون شام رہے۔ تیسرے دن سرحائے شہداء اور اسیران آل محمد کے استقبال کو 5 لاکھ مرد اور عورتیں ڈھول بجاتے، رقص کرتے، تالیاں بجاتے اور خوشیاں کرتے ہوئے باہر آئے۔ استقبال کرنے والوں کا ایک سمندر معجزن تھا۔ آگے سرحائے شہداء تھے اور ان کے بعد اسیروں کا قافلہ تھا۔ کامل بہائی میں سہل ابن سعد سے مروی ہے کہ سب سے آگے سر سقائے سکینہ تھا جو گھوڑے کے گلے میں تھا، اور سب سے پیچھے مگر قیدیوں کے آگے سر مظلوم نبی تھا۔ مقتل ابو مخنف کے مطابق مظلوم کربلا کا سر شمر نے نیزے پر اٹھا رکھا تھا اور بڑے فخر سے کہتا جا رہا تھا، سب سے لمبا نیزہ میرا ہے، دین کے حقیقی وارث کا قاتل میں ہوں، سید الوصیین کے پارہ جگر کا قاتل میں ہوں، امیر المومنین یزید کی خدمت میں ہی اس کا سر لایا ہوں۔ ایک بی بی نے کہا کہ اے ملعون، کیا تو اس کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جسے گہوارے میں جبرائیل و میکائیل لوریاں دیا کرتے تھے؟ کیا تو اس کے قتل پہ فخر کر رہا ہے کہ جس کا نام عرش رب العالمین کے سر اوقاف میں مکتوب ہے؟ کیا تو اس کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جس کا نانا خاتم الانبیاء ہے؟ کیا تو اس کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جس کے باپ کے ذریعے اللہ نے مشرکین کا قلع قمع کیا ہے؟ میرے نانا محمد جیسا کس کا نانا ہے؟ میرے باپ علی مرتضیٰ جیسا کس کا باپ ہے؟ میری ماں فاطمہ زہرا جیسی کس کی ماں ہے؟ قمقام میں ابن شہر عاشوب سے منقول ہے کہ بازار دمشق میں ہر شخص نے سنا کہ سر امام مظلوم پڑھتا جا رہا تھا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناسخ میں منہال سے منقول ہے کہ سر مظلوم کے آگے آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سر سے آواز آئی، اصحاب کہف سے میرا قصہ زیادہ عجیب ہے، انہیں کس نے شہید کیا ہے؟ ان کے بچے کب یتیم ہوئے؟ ان کی مستورات کب اسیر بنائی گئی تھیں؟ مقتل ابو مخنف میں سہل سے مروی ہے کہ ایک چھت پر 5 عورتیں تھیں، ان میں سے ایک بہت ہی بڑھیا تھی جس کی کمر جھک چکی تھی۔ جب سر مظلوم اس کے سامنے آیا تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر سر کا نشانہ لیا۔ پتھر سے دندان مبارک زخمی ہو گئے، ہونٹوں سے تازہ خون بہنے لگا، سر نوک نیزہ سے فرش بازار پر آ رہا۔ اس مقام پر مسجد سخت کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ جب جناب سجاد نے سر مظلوم کی غربت دیکھی تو بد دعا کی، اے اللہ اس سیاہ بخت اور اس کے ساتھیوں کو عبرت بنا دے۔
ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ چھت گری اور وہ تمام عورتیں اور دوسرے بہت سے تماشائی بھی واصل جہنم ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس خبیثہ کا نام حجام تھا۔ جب اس نے سر امام ایک طویل نیزے پر دیکھا جس کی ریشیں مقدس خون سے رنگین تھی، اس نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے اور اس کے عقب میں دوسرے سر کن کے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ یہ سر غریب زہرا ہے اور اس کے عقب میں اس کے اقربا کے سر ہیں۔ یہ ملونہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے ایک پتھر دے دو تاکہ میں اس کو ماروں، اور اس کے باپ نے میرے باپ اور شوہر کو قتل کیا تھا۔ کسی نے اسے پتھر اٹھا کر دیا۔ اس بد نصیب نے دندان مبارک کا نشانہ لے کر پتھر مارا۔ تازہ خون لبوں سے ٹپکنے لگا۔ دختر زہرا نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ بتایا گیا بی بی کو کہ اس کا نام حجام ہے۔ بی بی نے بد دعا کی، بار الہ اسے اپنے مکان سمیت آتش آخرت سے قیل آتش دینا اور چکھا، قیل آتش دنیا چکھا، اور اس وقت مکان میں آگ لگ گئی۔ وہ ملونہ اور اس کے ساتھ دیگر کئی تماشائی مرد و عورتیں بھی جل گئے۔ دمت الثاقبہ کے مطابق بازار شام میں بھی اسیران آل محمد بے پالان کے اونٹوں پر بے مقنع و چادر تھیں۔ قمقام کے مطابق اسیران آل محمد کو باب جیرون سے داخل دمشق کیا گیا اور یزید باب جیرون پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے سرہائے شہداء اور اسیران آل محمد کو دیکھا تو کہنے لگا، جب یہ سر سامنے آئے اور جیرون کی بلندی پر یہ آفتاب چمکے تو کوے نے کائے کائے کر کے خبر موت دی۔ میں نے کوے سے کہا، تو فریاد کر یا نہ کر، میں نے نبی سے اپنے تمام قرض چکا لیے ہیں۔ دوسری مجلس ہے پیج نمبر 263، ہیڈنگ سہل ابن سعد انصاری، اور آگے لکھا ہوا ہے نمبر 1۔ بہار الانوار میں صحابہ رسول سہل ابن سعد سے مروی ہے کہ میں مدینے سے بغرض زیارت بیت المقدس چلا۔ جب میں دمشق میں آیا تو میں نے یہ دیکھا اور حیران رہ گیا کہ تمام بازاروں میں منقش پردے آویزاں ہیں، رنگ برنگی ریشمی جھاڑیاں لہرا رہی ہیں، ہر جگہ محفلیں جمی ہوئی ہیں، لوگ فرط مسرت سے جھوم رہے ہیں، طوائفیں محور رقص اور سرور ہیں، ہر محفل میں خانے بنی ہوئی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ حد ہے، آج اہل شام محو عید ہیں اور ہمیں اس عید کا علم نہیں۔ میں نے چند افراد کو دیکھا جو ہر قسم کے لہو و لعب سے کنارہ کش ہو کر کھڑے آپس میں انتہائی آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی، اس لیے مجھے ہمت ہوئی اور ان سے جا کر میں نے پوچھا کہ آج کوئی ایسی عید ہے جس سے ہم متعارف نہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، اے شخص، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ اہل شام میں سے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے خاتم الانبیاء کی زیارت بھی کی ہے اور چند دن ان کے ساتھ رہنے کا شرف بھی ملا ہے۔ میرا نام سہل ہے۔ اس نے کہا، اے صحابی رسول، اے سہل، یہ بات باعث تعجب نہیں کہ اہل شام خوش کیوں ہیں؟ باعث تعجب تو یہ بات ہے کہ آج آسمان خون کیوں نہیں روتا اور ہم لوگ زمین میں غرق کیوں نہیں ہو جاتے؟ سہل نے کہا کہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اور آپ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں، دختر رسول کے فرزند حسین کا سر یزید کو بطور تحفہ بھیجا گیا ہے، اسی کے استقبال میں یہ جشن عید ہے۔ میں نے منہ پیٹ کر کہا، حد ہو گئی، فرزند رسول کا سر آ رہا ہے اور اہل شام اتنے مسرور ہیں۔ اس نے کہا، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کس دروازے سے لایا جائے گا؟ اس نے کہا، باب الساعات سے۔ ہم یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ علم آنا شروع ہو گئے۔ پھر ایک شہسوار آیا جس کے نیزے پر علم کا پھریرا لہرا رہا تھا اور انی پر وہ سر تھا جو رسول کونین کے مشابہ ترین تھا۔ اس کے پیچھے بے پالان کے اونٹوں پر مستورات سوار تھیں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے۔ مجھے کئی بڑے سے
کسی بڑے سے تو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، البتہ ایک کمسن بچی جو اونٹ پر بمشکل بیٹھی ہوئی تھی اس سے پوچھا، بچی تو کون ہے؟ بچی نے کہا کہ میں نواسہ رسول کی سکینہ بیٹی ہوں۔ میں نے کہا، کیا اس مقام پر تیری کوئی ضرورت ہے؟ میں آپ کے جد امجد رسول عالمین کا صحابی سہل ابن سعد ہوں۔ بچی نے کہا، اے سہل، اگر ہو سکتا ہے تو اس سربراہ سے کہہ دے کہ سر کو اونٹوں کے آگے لے جائے تاکہ میری پھوپھی کا پردہ رہ جائے اور لوگ میرے بابا کی تلاوت قرآن سننے میں مصروف رہیں۔ میں اس شخص کے قریب گیا اور اسے کہا کہ مجھ سے کچھ رقم لے لو اور سر کو اونٹوں کے آگے بڑھا دو۔ اس نے پیسے لے لی اور کچھ دیر کے لیے آگے بڑھ گیا۔ معدن المصائب میں واقعہ یوں نقل ہوا ہے کہ سہل کہتا ہے کہ میں نے بچی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بچی نے جواب دیا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے عرض کیا، آقا زادی، میرا اور کوئی بس نہیں چلتا، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں بجا لانے کو اپنی سعادت سمجھوں گا۔ میں آپ کے جد امجد رسول ثقلین کا صحابی سہل ابن سعد ہوں۔ اس بچی نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو ہمیں کچھ چادریں لا دے تاکہ ہم اپنا پردہ بنا لیں، اگر زیادہ نہ مل سکیں تو کم از کم ایک چادر میری پھوپھی کے لیے ضرور لا دیں۔ میں نے اسی وقت اپنا عمامہ اتارا اور اس کے مناسب ٹکڑے کر کے جناب سجاد کے حوالے کیے۔ جناب سجاد نے وہ ٹکڑے اہل حرم میں تقسیم کیے، لیکن ابھی تک ذریت رسول کے سر پر چادریں کی نہ تھیں کہ شمر کے حکم سے نیزوں کی انیوں سے وہ چادریں واپس لے لی گئیں۔ مقتل ابن مخنف میں واقع سہل اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ سہل کہتا ہے کہ یزید نے 120 علم تیار کیے، ہر علم کے ساتھ 5000 تماشائی تھے۔ تمام لوگ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے جا رہے تھے۔ یہ تماشائی باب الخزوان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ باب الخزران پر 18 سر تھے جن کے استقبال کی خاطر یزیدی مسلمان آئے تھے۔ نواز رسول کا سر شمر کے پاس تھا۔ سروں کے عقب میں بے پالان کے اونٹوں پر بے مخنہ و چادر مستورات سوار تھیں۔ ایک اونٹ جو انتہائی کمزور تھا، اس پر ایک کمسن بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا تاکہ کچھ پوچھوں۔ اس نے مجھے ایسی جھڑک دی کہ میں بے ہوش ہو کر رہ گیا۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے پھر ہمت کی اور آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے اور عرض کیا، بی بی، میں تو آپ کے جد امجد کا صحابی سہل ابن سعد ہوں اور آپ کے موالیوں میں سے ہوں۔ بی بی نے فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذریت رسول کی بے چادر بیٹیوں کو دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، بی بی، میں نے تو آنکھیں بھی بند کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد میں جناب سجاد کی خدمت میں گیا، سلام کیا، زخمی ہاتھوں کے بوسے لیے اور عرض کیا، میرے آقا، اگر کوئی خدمت ہو تو میں اپنی سعادت سمجھوں گا۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا، قبلہ، 1000 دینار اور 1000 درہم ہیں۔ بیمار امام نے فرمایا کہ ایسا کر کہ اس سربراہ کے پاس چلا جا، اسے کچھ درہم دے اور اس سے کہے کہ سر کو اونٹوں سے آگے لے جائے تاکہ لوگ میرے بابا کی تلاوت میں مصروف رہیں اور زہرہ زادیوں کے پردے بچ جائیں۔ جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا، اس وقت سر مظلوم کربلا ایک تشت میں رکھ کر یزید کو پیش کیا گیا۔ میں بھی دربار یزید میں موجود تھا۔ یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر یاقوت اور ہیروں سے جڑا ہوا تاج تھا اور اس کے گرد قریش کے کافی سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ شمر نے آگے بڑھ کر تشت پیش کیا اور کہا، مجھے سونے اور چاندی سے مالا مال کر دیں۔ میں نے ایک عظیم سردار کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کی ماں کا نہ کوئی ہمسر ہے اور نہ باپ کا۔ جب کبھی نسب بیان کیا جائے گا تو میرے مقتول کا نسب ہی اعلیٰ ہوگا۔ یزید نے کہا، اگر تجھے معلوم تھا کہ حسین افضل کائنات ہے تو پھر تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس کے بعد تیسری مجلس ہے، پیج نمبر 269، واقع سہل کی دوسری روایت، یعنی نمبر 2۔ مقتل تریہی کے مطابق سہل قدر مختلف تھا۔
اور اس میں واقع سہل قدر مختلف تھا، اس لیے مناسب ہوگا کہ اگر اسے بھی قارئین کی نظر کر دیا جائے۔ شہر روز کا رہنے والا سہل ابن سعد روایت کرتا ہے کہ میں شہر روز سے زیارت بیت المقدس کی غرض سے روانہ ہوا۔ میری بدقسمتی تھی کہ میں دمشق ان دنوں آیا جب ذریت رسول کا ورود بھی شام میں ہونے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بازار بند ہیں، ہر طرف عید کا جشن ہے، علم لہرا رہے ہیں، لوگ گروہ در گروہ وہ بازار میں جمع ہو رہے ہیں اور ہر شخص نے فاخر لباس پہنا ہوا ہے، تالیاں بجا بجا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، بات بات پر قہقہا لگاتے ہیں، ہر شخص اپنی دکان کے سامنے یا دروازے پر کھڑا ہو کر شاداں اور فرحاں ہے، تمام گلیاں اور کوچے لوگوں سے لبریز ہیں۔ میں نے ایک شخص سے کہا، شاید آج تمہاری کوئی ایسی عید ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، عید تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہر طرف عید کا سماں ہے، اگر یہ عید نہیں ہے تو پھر تمہاری عید کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا، کیا تو مسافر ہے یا اس شہر کے باسیوں سے کٹا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا، ہمارے شہنشاہ کو ایک باغی کے خلاف فتح نصیب ہوئی ہے اور یہ سب کچھ اسی کی خوشی میں ہے۔ اس باغی اس کے ساتھیوں کے سر اور ان کے اہل خانہ بصورت قیدی ابھی ابھی آنے والے ہیں اور ہم ان کے استقبال کی خاطر کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اس باغی کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا، حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ میں نے کہا، کیا تم اسی حسین کے قتل کی خوشی منا رہے ہو جو دختر رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند تھا؟ اس نے کہا، بالکل وہی حسین قتل ہوا ہے اور یہ سب جشن اسی حسین ابن فاطمہ کے سر اور اس کے اہل بیت کی آمد پر منایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا آرائش و زیبائش فرزند رسول کے قتل پر، اور تمہارے دل صرف اسی قتل کر دینے پر نہیں بھرا، تم نے اسے باغی بھی کہنا شروع کر دیا۔ میرے گرد جتنے افراد کھڑے تھے سب قریب ہو گئے اور کہنے لگے، اے بندہ خدا، کیوں خود بھی مرتا ہے اور ہمیں بھی مرواتا ہے؟ اگر کچھ کہنا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ ہم جانتے ہیں جو بھی حسین کے حق میں ایک بات بھی کہتا ہے اس کا سر تن پر نہیں رہنے دیا جاتا۔ یہ سن کر میں وہاں سے ایک طرف ہٹ کر رونے لگا۔ میں وہاں سے چلا آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا نمائشی آراستہ دروازہ دیکھا۔ تمام لوگ اسی کی طرف بڑھ رہے تھے، رنگ برنگے علم لہرا رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ سر اور قیدی اسی دروازے سے لائے جائیں گے۔ میں وہیں رک گیا۔ دور سے نوک نیزہ پر بلند کچھ نظر آیا۔ تمام حاضرین نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر وہ جوں قریب آتا گیا، نعروں کے ساتھ ساتھ رقص میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب سر دروازے پر آیا تو میں نے فرزند رسول کو دیکھا جس کی جبین مبین سے بالکل ویسے ہی نور پھوٹ رہا تھا جیسے نبی کونین کی پیشانی سے نظر آتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو اپنے آپ میں نہ رہا، اپنے رخساروں پر تماچے مارنے لگا، سر کے بال نوچنے لیے، گریبان چاک کر ڈالا، بے ساختہ ہو کر سینہ کوبی کر کے ہائے رسول، ہائے حسین اور ہائے زہرا کر کے رونے لگا اور حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے آقا، اپنے حسین کے خون آلود سرخ داڑھی دیکھیے، میرے مولا اپنے حسین کے خاک آلود رخسار دیکھیے، میرے آقا اچھا ہوا آج آپ موجود نہیں، ورنہ اپنے محبوب بیٹے کا سر اور اپنی بہو بیٹیوں کو آج آپ تماشائیوں کے ہجوم میں بھرے بازار میں کیسے دیکھتے؟ میرے مولا آپ کیسے برداشت کرتے جب بازاری لوگ بنت زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، اس اونٹ پر علی کی بڑی بیٹی ہے؟ اگرچہ اپنی طرف سے میں بے تحاشا روئے جا رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لوگ فرط مسرت میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ میری طرف کسی کا دھیان تک نہ رہا اور نہ ہی انہیں میری طرف متوجہ ہونے کی فرصت ملی۔ میں نے مخدرات عصمت کو بے پالان کے اونٹوں پر رسن بستہ بیٹھے دیکھا۔ ایک بی بی رو رو کر کہہ رہی تھی، وا محمدا وا جدہ وا علی وا علیہ
و حسن و حسین، کاش آج آپ ہوتے اور ہمیں بازار شام میں رسن بستہ اور سر برہنہ دیکھتے۔ اے رسول نانا، آپ نے تو کبھی غیر مسلم قیدی عورتوں کو اپنے حضور اس طرح پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جس طرح آج آپ کی بیٹیاں آپ کی امت کے روبرو پیش ہو رہی ہیں۔ نانا، میں اپنی چادر کو روؤں یا شیر خواروں کے گلوئے نازنین کی شہادت پر آنسو بہاؤں؟ نانا، میں اپنی رسن بستگی پر گریہ کروں یا تیرے پارۂ دل پس گردن شہید کیے جانے والے حسین پر نوحہ کروں؟ نانا، میں اپنی بے کسی کا ماتم کروں یا میدان کربلا میں جلنے والے خیام پر اشک حسرت بہاؤں؟ نانا، اپنے کھلے سروں پر یا تیرے پارۂ جگر کے بے کفن لاشیں پر بین کروں؟ پھر اس بی بی نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں قریب ہوا اور کہا، السلام علیکم یا اہل بیت محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی بی بی نے کہا، اے بندہ خدا، تو کون ہے؟ آج تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا، بی بی، میں بھی آپ کی طرح یہاں مسافر ہوں۔ میں نے آپ کے جد امجد کی زیارت کی تھی۔ میرا نام سہل ہے۔ اس مقدرہ نے کہا، اے صحابی رسول، گواہ رہنا، نانا کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، بی بی، میرا بس تو نہیں چلتا، ویسے اگر کوئی حکم ہو تو میں تعمیل کی کوشش کروں گا۔ اس مقدرہ نے کہا کہ اے سہل، اگر ہو سکتا ہے تو جس شخص نے میرے بھائی کا سر اٹھا رکھا ہے اسے کہہ دے کہ نیزے کو ہمارے اونٹوں سے ذرا آگے بڑھا کر لے جائیں۔ میں نیزہ بردار کے قریب ہوا، اس کی منت کی، لیکن اس نے مجھے سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دور ہو جا یہاں سے، اگر پھر یہی بات کی تو امیر شام سے شکوہ کر دوں گا اور اسی شکوے کے انجام سے تو باخبر ہوگا۔ میرے ساتھ میری بستی کا ایک نصرانی موجود تھا جو بیت المقدس کے لیے میرا ہم سفر تھا۔ اس کے پاس تلوار بھی تھی جو اس نے کپڑوں کے اندر چھپا رکھی تھی۔ جب اس نے تمام منظر دیکھا اور سر شہید زہرا سے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن سنی تو اللہ نے اس کے دل سے تاریکی کفر دور کر دی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس نے کہا، نہیں، عید تو نہیں، کلمہ شہادت پڑھا، تلوار میان سے نکال لی اور ان ملعون پر حملہ کر دیا۔ 13-14 کو تحقیق کر کے خود شہید ہو گیا۔ اس مقدرہ نے مجھ سے پوچھا، یہ کیسا شعور ہے؟ میں نے اس نصرانی کا تمام واقعہ سنا دیا۔ اس بی بی نے کہا، اللہ کی شان ہے، جنہیں یہ لوگ کافر اور عیسائی کہتے ہیں، وہ تو ان اہل بیت رسول کی بے کسی نہ دیکھ سکا اور شہید ہو گیا، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اپنی رسول زادیوں کا تماشا دیکھنے کی خاطر آگے سے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر ہے 275۔ ہیڈنگ ہے، ایک شامی کا امام بیمار سے مکالمہ۔ لحوف میں سرکار علامہ ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب اسیران آل محمد کا قافلہ بازار دمشق میں پہنچا، جناب ام کلثوم زینب نے ایسے مجبوری اور ناچاری کے عالم میں شمر سے فرمایا، شمر، تجھے معلوم ہے کہ میں نے کربلا سے شام تک تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اگر تو ہمیں رسول زادیاں نہیں سمجھتا، نہ سمجھ، اگر دختران زہرا نہیں سمجھتا، نہ سمجھ، اگر تجھے میرے بابا علی سے کوئی دکھ پہنچا ہوا ہے تو اس کا انتقام تو نے میرے بھائی کے گلوئے نازنین پر کند خنجر چلا کر پورا کر لیا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ میرے آباء و اجداد نے کبھی کسی بہو بیٹیوں کو یوں کھلے سر عام اور بازاروں میں نہیں پھرایا تھا۔ اب تو دیکھ رہا ہے کہ 5 لاکھ کا مجمع ہے، 2 میں سے ایک کام کر، سروں کو بے پالان کے اونٹوں سے آگے لے جانے کا حکم دے یا ہمارے پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کو کسی عورت سے کھلوا دے۔ اس ظالم نے حکم دیا کہ ہر محمل کے ساتھ ایک سربردار چلے۔ جب اسیران آل محمد دربار یزید کے دروازے پر پہنچا تو اس قافلے کو وہیں کھڑا کیا گیا جہاں غیر مسلم قیدیوں کو روکا جاتا تھا۔ بہار کے مطابق ایک سن رسیدہ شخص جناب سجاد کے قریب ہوا اور کہا،
اس اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا، زمین خدا کو تمہارے شر سے محفوظ کر لیا ہے، اور امیر المومنین یزید کو فتح و نصرت عنایت فرمائی ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا، اے بزرگوار، کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں پڑھا ہے، لیکن تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ میں نے سنا ہے کہ تم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ جناب سجاد نے فرمایا، کیا تم نے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت بھی پڑھی ہے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں پڑھی ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا، اگر یہ آیت پڑھی ہے تو پھر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو قربائے رسول اجر رسالت میں ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ کیا تو نے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى بھی پڑھی ہے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا، اگر پڑھی ہے تو اس آیت میں ذی القربہ کا مصداق ہم ہیں۔ کیا تو نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بھی پڑھی ہے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا، اگر یہ آیت بھی پڑھی ہے تو پھر یقین کر اہل بیت کا مصداق بھی ہم ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا کچھ دیر تو مبہوت اور حیران کھڑا رہا، پھر پوچھا، بخدا کیا تم وہی ہو؟ جناب سجاد نے فرمایا، ہاں ہم وہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے اپنے نانا کے برحق ہونے کی قسم، ہم وہی ہیں اور ہم وہی ہیں۔ اس جواب کے بعد اس بوڑھے نے اپنا عمامہ اتار کر پھینک دیا، گریبان چاک کیا، سر میں خاک ڈالی، دھاڑے مار کر رونے لگا اور رخ بسوئے آسمان کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ، میں ان کے ہر فرد پر لعنت کرتا ہوں کہ جو دشمن آل محمد ہو۔ اے مظلوم، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ جناب سجاد نے فرمایا، اگر خلوص دل سے توبہ کر لے تو اللہ کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ بوڑھے نے عرض کیا، میرے آقا، میں خلوص دل سے اپنے کفریات کی توبہ کرتا ہوں۔ یزید کی CID نے اسے اس بوڑھے کے تمام واقعے کی اطلاع دے دی۔ یزید نے اس بوڑھے کو گرفتار کروا دیا اور سر دربار اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ غریب محمد و آل محمد سے محبت کے جرم میں شہید کروا دیا گیا۔ بہار کے مطابق تابعین صحابہ میں سے خالد ابن عفران نے جب فرزند رسول کو سر کو دربار یزید کے دروازے پر سولی پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو چھپ گیا۔ بڑی تک و دو کے بعد جب اس کو اس کے ساتھیوں نے تلاش کیا تو اس سے چھپنے کا سبب پوچھا۔ خالد نے کہا، ظالموں، کیا کچھ بتانے کو رہ گیا ہے؟ میں تو غضب خدا کے خوف سے چھپ گیا تھا۔ پھر اس نے اشعار میں بتایا، آخری شعر یہ ہے، اے فرزند رسول، تیری شہادت پر یہ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ تیرے ساتھ ان ظالموں نے تکبیر اور کلمے کو قتل کر ڈالا ہے۔ امالی صدوق کے مطابق اسیران آل محمد کو دن میں داخل بازار کیا گیا تھا۔ اہل شام نے اسیران آل محمد سے سوال کیا، ہم نے آپ جیسے مظلوم قیدی کبھی نہیں دیکھے، آپ کہاں سے ہیں؟ ثانیہ زہرا نے جواب دیا، ہم اسیران آل محمد ہیں۔ اس کے بعد اگلی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ 5ویں مجلس ہے اور اس کا آغاز صفحہ نمبر 280 سے ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے یزید کی پیشی۔ جب اسیران آل محمد کا قافلہ یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے پہلے یزید نے دربار کو خوب آراستہ کیا۔ اموی خرد و کلا انتہائی آراستہ اور پیراستہ اپنے دائیں بائیں بٹھائے۔ یزید نے اپنے سر پر جواہرات سے آراستہ تاج رکھا ہوا تھا۔ زوال آفتاب کے قریب اسیران آل محمد دربار پر آئے اور 3 گھنٹے دربار کے دروازے پر اس انتظار میں روکے گئے کہ ابھی دربار کی آرائش مکمل نہیں تھی اور یزید کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ محضر ابن ثعلبہ عائدی نے بآواز بلند کہا کہ ہم مجرموں کو لے کر شرف یابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ جناب سجاد نے فرمایا، اے محضر، تجھ سے زیادہ روس حیا بیٹا کم مائیں جنیں گی۔ یزید کی طرف سے اجازت ملی۔ جب داخل دربار ہوئے تو محضر نے کہا، عزت امیر کی قسم، ہم نے ابو تراب کے خاندان کے ہر
خرد و کلا کو قتل کر ڈالا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تفصیل سے واقعات کربلا بیان کرنا شروع کیے۔ سر مظلوم کربلا شمر کے ہاتھ میں تھا۔ بعض روایات کے مطابق زہر ابن قیس کے پاس تھا۔ نفس المحموم کے مطابق سر مظلوم زہرا زہر ابن قیس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے بجائے سر کو رکھنے کے یزید کی طرف ہوا میں اچھال کر کہا یہ ہے باغی کا سر۔ اس کے بعد اس نے واقعات کربلا کی تفصیل بتائی۔ ارشاد شیخ مفید کے مطابق عبداللہ ابن ربیع حمری یا حمیری کا بیان ہے کہ جب زہر ابن قیس اسیران آل محمد کو لے کر دربار یزید میں آیا، اس وقت اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یزید نے کہا حالات کیا ہیں؟ زہر نے کہا کہ آپ کو فتح مبارک ہو فرزند رسول، اپنے اہل بیت میں سے 18 اور انصار میں سے 60 افراد کے ساتھ کربلا میں وارد ہوا۔ ہم نے انہیں گھیرا اور ان کے سامنے آپ کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت پیش کی۔ ان لوگوں نے آپ کی بیعت سے انکار کیا، پھر ہم نے ان سے جنگ کو کہا، انہوں نے جنگ کرنا قبول کر لیا، لیکن چند ہی منٹ میں ہم نے ان تمام افراد کو تہہ تیغ کر دیا۔ اب ان کے سر اور گرفتار شدہ اہل بیت آپ کے سامنے ہیں۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب الرد علی المتعصب الہند فی یہاں پر جو ہیں کافی مٹے ہوئے الفاظ ہیں، تصویب فعل یزید میں لکھا ہے ابن زیاد کے حکم قتل فرزند رسول عمر سعد اور شمر کو مسلط کرنے اور آل محمد کو رسن بستہ اپنے روبرو پیش کرنے پر ہمیں حیرت نہیں، بلکہ ہمیں تو حیرت یزید کے اس ذاتی فعل سے ہے جس کا مظاہرہ خود اس نے کیا، اور یزید کے اسی مظاہرے سے یزیدی ایجنڈوں کی وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید قتل حسین پر نادم تھا اور اسی ندامت کی وجہ سے اس نے صرف 1 ہفتے تک آل محمد کو زندان شام میں رکھا، پھر باعزت واپس مدینہ بھیج دیا، بھلا جو شخص قتل حسین پر خوش نہ ہو، کیا وہ صرف اسیران آل محمد اور سروں کے استقبال کی خاطر دمشق کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص صرف اپنے دربار کو آراستہ کرنے کی خاطر اسیران آل محمد کو اپنے در دربار پر 3 گھنٹے روک سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص دربار میں اموی اور غیر اموی رؤسا کو مدعو کر کے ہیرے اور جواہرات سے آراستہ منبر پر بیٹھ کر فاخرہ لباس پہن کر سر اور اسیروں کو اپنے حضور پیش ہونے کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا پشیمان ہونے والا سر مظلوم کربلا کو طلائی تشت میں رکھ کر اس پر شراب انڈیل کر یہ کہہ سکتا ہے کہ حسین یہی وہ شراب ہے جسے تیرے نانا نے حرام بتایا تھا؟ کیا ندامت محسوس کرنے والا شخص فرزند رسول کے دندان مبارک پر چھڑی رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ کاش میرے بدر کے مقتول موجود ہوتے، آج تیرے سر کو دیکھ کر وہ مجھے دعا دیتے؟ دین کیا ہے؟ بنی ہاشم کا ایک سیاسی اسٹنٹ تھا، ورنہ نہ کوئی جبرائیل آیا تھا اور نہ ہی کوئی وحی ہوئی تھی۔ ہاں، اگر یزید نے سر فرزند رسول کو غسل دے کر دفن کرنے کا حکم دیا ہوتا، زہرا زادیوں کے سروں پر چادریں دی ہوتیں، بطول زادیوں کو خرابہ شام میں قید نہ رکھا ہوتا، حضور کی نبوت سے انکار نہ کیا ہوتا، سر فرزند رسول کی شراب اور چھڑی سے توہین نہ کی ہوتی، وحی اور جبرائیل کی آمد سے انکار نہ کیا ہوتا، ابن زیاد عمر سعد و شمر سے باز پرس کی ہوتی، قتل اولاد رسول کا مقدمہ چلایا ہوتا، تو پھر وکلائے یزید کی بات مان لیتے ہیں، ہمیں بھی تعویل نہ ہوتی، تو پھر وکلائے یزید کی بات مان لینے میں بھی ہمیں تأمل نہ ہوتا۔ لیکن موجودہ حالات میں از روئے تاریخ کوئی مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید قتل حسین پر راضی نہ تھا۔ ابن عقدہ نے کہا ہے کہ جو شخص کفر یزید پر صراحتاً دلالت کرتی ہے، جو چیز کفر یزید پر صراحتاً
دلالت کرتی ہے اور جس سے یزید پر لعنت نہ صرف جائز ہوتی ہے بلکہ واجب ہو جاتی ہے، وہ یزید کے یہ اشعار ہیں جو اس نے سر فرزند رسول پر شراب ڈالتے ہوئے کہے تھے کہ جب ہم اپنے ماضی کے حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں متواتر شراب نوشی حلال اور جائز ملتی ہے۔ اے ام حمیر، اگر میں مر جاؤں تو بڑی خوشی سے دوسری شادی کر لینا، یہ امید نہ رکھنا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر ملنا ہے۔ قیامت کی جو باتیں تجھے بتائی جاتی ہیں یہ سب فضولیات ہیں، میں ان سے دل سے بیزار ہوں۔ کون مسلمان ہے جو ان اشعار کو دیکھ کر یزید کو کافر نہ سمجھے؟ قاضی ابو یعلا نے اپنی کتاب ابوجھیں والرمیتین میں امام حنبل سے نقل کیا ہے کہ یزید سے یہ اشعار مسلماً منقول ہیں، اور ان اشعار میں یزید نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ ہے: یزید نے مقتولین بدر کفار کی موت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یزید نے مقتولین بدر کی موت پر افسوس کر کے حکم خدا اور عمل رسول سے انکار کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ یزید نے قتل فرزند رسول کو مقتولین بدر کے بدلے میں جائز قرار دیا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ یزید نے مقتولین بدر اور فرزند رسول کو برابر سمجھا ہے، حالانکہ ارشاد قدرت ہے کہ اہل جنت اہل جہنم کے برابر نہیں۔ یزید نے لا ملک جا ولا وحی نزل کہہ کر کھلم کھلا قرآن سے انکار کیا ہے۔ یزید نے رسالت کو حصول حکومت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یزید نے توحید رسالت اور قیامت سب سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا یزید مرتد تھا، کافر تھا اور اپنے دادا کے دین پر تھا۔ مجاہد کا بیان یہ ہے کہ یزید منکر اسلام تھا، کیونکہ زہری کی روایت ہے کہ جب آل رسول کے سر آئے تو یزید مقام جیرون پر تھا۔ جب دور سے نیزوں پر بلند سرہائے شہداء نظر آئے تو یزید نے یہ اشعار پڑھے: جب یہ سر ظاہر ہوتے اور آفتاب کی مانند جیرون کے ٹیلوں پر چمکنے لگتے، ان کو کوا چلایا، میں نے کہا اے کوے، کوا چلایا، میں نے کہا اے کوے تو چلایا نہ چلا یا نہ چلا، اب میں نے نبی سے اپنے تمام قرضے وصول کر لیے۔ ان اشعار کے پڑھنے کے بعد وہ کون مسلمان ہے جو کفر یزید میں شک کرے؟ جب یہ خبیث تخت پر جا کر بیٹھا اور سر اس کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے شراب پی کر جام کو اس تشت میں الٹ دیا جس میں فرزند رسول کا سر رکھا ہوا تھا، اور مذاق اڑا کر کہنے لگا: تیرے نانا نے تو اسے حرام کیا تھا، لیکن یہ بڑی مزیدار ہے۔ اچھا، اب اپنے بابا علی کے ہاتھوں کوثر کا جام پی لینا۔ کاش کہ حسین تو دیکھتا کہ تیرے نانا نے جس سونے کا پہننا مرد کے لیے ناجائز بتایا تھا، آج تیرے جسم پر کیسے سج رہا ہے۔ تبرل مذاب کے مطابق اس ملعون کے ہاتھ میں بید کی ایک چھڑی تھی جسے فرزند رسول کے لبوں پر مارنے لگا۔ دربار میں بیٹھے تمام افراد اس کے اس مکروہ عمل کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ ایک کنیز سامنے آئی اور کہنے لگی: او ظالم، تجھے کیا معلوم کہ ان لبوں کو رسول خدا چوم چوم کر تھکتے نہیں تھے اور تو چھڑی مار رہا ہے؟ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس بد زبان کنیز کو قتل کر دے۔ یہ بیچاری محبت فرزند رسول کے جرم میں سر دربار شہید کر دی گئی۔ عزیزان من، اس وقت ہم یہاں پہ ریڈنگ کے اس پارٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ اگلی ریڈنگ میں آپ کے سامنے چھٹی مجلس کو پیش کیا جائے گا اور صفحہ نمبر ہوگا 287۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔